آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں. ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجیے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے. ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں. عبدالعزیز صفدر صاحب. سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں کشمیر میں بھی ہے، کہہ رہے کہ وہ سچے مسلمان ہیں، مسلمان کو ان کے بارے میں کہیے. یہاں قادیانی لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی، تو وہ آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے ہیں. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے، تو نبی کے وہ معنی ہے جو عام پیغمبر ہے، اور بہت سے پیغمبر ہے. نبی مطلب عام پیغمبر، رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی، ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور پھر کہتے ہیں خاتم النبیین ہے، مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے، بی اے ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10 سٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا، تو یہ 10 سٹینڈرڈ نہیں پاس کرے گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئے گا، ایم اے بھی نہیں ہوئے گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے، ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. یہ بڑا اچھا مختصر سا سوال ہے، اور اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ سوال ہمارے غیر جماعت دوستوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے تو انہوں نے نامعلوم کس وجہ سے از خود اپنی طرف سے رسول اور نبی کے لفظ میں ایک بنیادی فرق ذہن میں بٹھا رکھا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول تو وہ ہے جو کوئی نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی وہ ہے جس کو شریعت نہیں بلکہ وہ اور پہلے جو پیغام موجود ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نبی ہو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید پر اور حدیث پر غور کیا جائے تو یہ بات درست نہیں ہے. ان دو الفاظ لفظ کے لحاظ سے مختلف ضرور ہیں، اور ان کا لفظی ترجمہ اور مفہوم آپس میں فرق رکھتا ہے، لیکن یہ مراد نہیں کہ اس سے بالکل کلیتاً آپس میں کوئی تعلق نہیں، بلکہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کو دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی، ان کے لیے نبی کا بھی لفظ آیا ہے، ان کے لیے رسول کا بھی لفظ آیا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں سورہ مریم کو اگر اس میں دیکھیں آپ تو اس میں آپ کو نظر آئے گی ایک بڑی خوبصورت مثال کہ ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول نبیہ قرار دیا ہے کہ وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، جبکہ ان کے بارے میں سارے یقین رکھتے ہیں کہ وہ صاحب شریعت تشریع نبی تھے. ان کو رسول بھی قرار دیا اور نبی بھی قرار دیا. پھر اس کے بعد 2-3 آیتوں کے بعد اسی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول نبی قرار دیا ہے کہ وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، جبکہ ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے. تو اس لحاظ سے یہ ایک ذہنی ان کا سوال بنا لیا گیا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اصل میں الفاظ پر غور کیا جائے تو صرف اتنی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغام دینے کے لیے، دنیا کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے کسی بندے کا انتخاب کرتا ہے اور اس کو اس پیغام کے ساتھ بنی نوع انسان کی طرف مبعوث کرتا ہے، گویا وہ بھیجا جاتا ہے، تو جو شخص بھیجا جائے وہ رسول ہوتا ہے. اور پہلے جس وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ انتخاب کر کے پیغام دے کر بھیجتا ہے بنی نوع انسان کے لیے تو اس پر رسول کا لفظ اطلاق پاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے غیب کا علم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، ہر پیغام اس کو دیتا ہے. جب وہ اس پیغام اور علم کامل کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتا ہے وہ آئندہ کی خبریں بیان کرتا ہے، پیشگوئیاں کرتا ہے، آئندہ کے حالات بتاتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو پیشگوئی کے رنگ میں، نشان کے رنگ میں بتاتا ہے وہ دنیا پر ظاہر کرتا ہے، تو وہی شخص نبا کی وجہ سے، جس کے معنی خبر کے ہیں، وہ خبر دینے والا بن جاتا ہے. تو پہلی ایک نسبت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے
और बंदों के दरमियान के वास्ते के लिहाज से वो रसूल है, खुदा ने उसको बंदों की तरफ भेजा। और दूसरी तरफ जब वो अल्लाह ताला से इल्म पाकर, खबर पाकर वही पैगाम लोगों तक पहुंचाता है तो अपना फरीज़ा अदा करता है जो नबी का फरीज़ा है। तो इसमें बुनियादी तौर पर एक ही शख्स पर दोनों अल्फाज बैक वक्त इतलाक पाते हैं, इनमें इस लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। और इमाम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए तो आम लोगों के लिए अरबी में जो रसूल और नबी का असल मतलब है वो अर्ज कर दूं कि रसूल का लफ्ज़ी मतलब है पैगाम्बर। कोई पैगाम लेके जो जाता है, ये लुग़वी मतलब है। लुगत में असल मतलब रसूल का है पैगाम्बर, पैगाम लेके दूसरी तरफ जाने वाला। और नबी जैसे इमाम साहब ने फरमाया नबा से है, और नबी मुबालगा का सीगा है, ऐसा शख्स जो कसरत से, बहुत कसरत से अल्लाह ताला से अंबा यानी गैब की खबरें लेता है और आगे लोगों तक पहुंचाता है। तो ये दोनों सिफतें एक जो अल्लाह ताला की तरफ से मबूस होता है उसमें होती हैं कि अल्लाह ताला उसको भेजता है लोगों की तरफ और वो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी खबरें लेके लोगों तक पहुंचाता है, इस वजह से वो नबी कहलाता है। बहुत शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। अब हम